ریلیٹڈ ہیں تو ہم اکٹھے ہی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ علم ہو کہ آپ یہ جو موبائل لے کے پھرتے ہیں اور جو آپ نے پیجز بنائے ہیں، جو سوالات کرتے ہیں، جو آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے سرکاری ملازمین سے، سیاستدانوں سے، کس طرح آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے اور کون کب کس طرح آپ پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، اس ایشو پہ بات کرنی تھی، اور اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑے ہو کے بات کروں یا بیٹھ؟ میرا آپ لوگوں کے ساتھ ابتدا سے تعلق ہے، اور ہمیشہ بڑی خوشدلی سے میں نے سوشل میڈیا جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن کو میں نے پسند بھی کیا ہے، اور کبھی مجھے کوئی آر یہ نہیں رہا ہے آپ کے سوالات کے جوابات دوں۔ جہاں تک میں آغاز کروں گا یہ قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کی پابندی کے حوالے سے، پہلے میں نے ہائی کورٹ میں بھی دیکھی تھی، ایک وقت ہائی کورٹ میں بھی آپ کے داخلے پہ پابندی تھی، تو ان پابندیوں کے پیچھے کیا ہیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ سعودی یا چائنا سٹائل ریگولیشنز جو ہیں وہ شاید متعارف کرائے جائے سوشل میڈیا کو کرب کرنے کے لیے، تو یہ کوئی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو سوشل میڈیا جرنلسٹ ناپسند ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہر وقت میں حکومتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو اظہار آزادی یعنی رائے کی جو آزادی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے صدیوں سے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے چکر میں اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بہت ساری ریجیمز نے، ممالک نے اپنی جو ان کا پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے اس کے مطابق اپنے حالات کے پیش نظر انہوں نے اسی نوعیت کی سینکشنز رکھی ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کے ماڈل کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہاں کڑے ہیں، قانون آپ کو کیا حقوق دیتا ہے اور کن حقوق پہ آپ کو آگاہ ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کیا ہے اور سوشل میڈیا جرنلزم کیا ہے۔ اس میں تفریق کو ذرا آپ اپنے سامنے رکھیں۔ سوشل میڈیا ایک علیحدہ چیز ہے، اور سوشل میڈیا جرنلزم جو ہے وہ پیشہ ہے جس سے آپ وابستہ ہے۔ سوشل میڈیا ایک براڈ ٹرم ہے، اور اس کو آپ اس طرح کہیں کہ سوشل میڈیا نے پورے دنیا میں ایک نئے طرز زندگی کو جنم دیا ہے۔ پہلے پرانے زمانے میں یا ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ہنسی خوشی کے جو ہمارے لمحات ہوتے تھے وہ مل لیا کرتے تھے فزیکلی جا کے، کہیں اجرے میں بیٹھ گئے، کبھی چوک پہ بیٹھ گئے، دکان پہ بیٹھ گئے، کسی کے ساتھ گپ شپ کر لی۔ اب جو ہے 1991 میں لی نے ورلڈ وائڈ ویب WWW یہ آیا، لانچ ہوا 1991 میں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے دنیا میں، یہ پلیٹو ڈیزائن اس کو بولتے ہیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے ایگزیکٹلی 1969 میں۔ 1969 سے کمپیوٹر کے ذریعے پیغام رسانی کو جو ہے یہ ممکن بنایا گیا تھا 1969 سے، لیکن اس میں انقلاب آیا 1991 میں، جب ورلڈ وائڈ ویب جو ہے
وہ لانچ ہوا، اور جس نے بڑی آسانی کر دی، لوگوں کو شیئرنگ کے پلیٹ فارم دے دیے۔ 1995-96 وہ سال ہیں جب سوشل میڈیا جو ہیں صحیح معنوں میں دنیا کے افق پہ نمودار ہوتی ہے، اور آنے والے جو 7-8 سال ہیں 95 سے لے کر 2003-4 تک، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج کل کے سوشل میڈیا جائنٹس ہیں، مثال کے طور پہ ٹویٹر ہوا، فیس بک ہوا، سنیپ چیٹ ہوا، یا وی چیٹ ہے، یا پالٹاک ہے، اس طرح کے یوٹیوب ہے، یہ منظر عام پہ آتے ہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ نے اپنا کیس سمجھنا ہے سوشل میڈیا جرنلسٹ کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا جرنلزم اور سوشل میڈیا، یو آر ون آف دا پارٹ آف دا سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کی ایک حصے ہیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا لانچ ہوئے، انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی جو فزیکل اپیئرنس ہیں اس کو معدوم کر دیا۔ دنیا بھر میں جہاں پہ لوگ جاتے تھے تعزیت کے لیے، شادی کی دعوت کے لیے کارڈ دینے جایا کرتے تھے، وہ جناب علی بڑا آسان ہو گیا پیغام رسانی کے ذریعے۔ اور چونکہ سوشل میڈیا اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں انٹر ایکشن جو ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، ان پلیٹ فارم پہ وہ پلیٹ فارم آپ کو انٹر ایکٹیو پلیٹ فارم ہوتے ہیں، انٹریکشن فراہم کرنے کے لیے آپ جو ہیں ان پلیٹ فارم پہ آتے ہیں۔ اب فرق یہ ذرا سمجھ لیں آپ اپنے اور الیکٹرانک میڈیا کو۔ الیکٹرانک میڈیا میں ایک ٹی وی چینل ہوتا ہے، اس ٹی وی چینل کے اپنے ہی ایک اسپیسیفک آڈینس ہوتا ہے، جنہوں نے ہم ٹی وی دیکھنا ہے، یا ہم ٹی وی کا ایک پروگرام ہے، یا اس کی نیوز بلیٹن ہے، تو لہذا ایک اسپیسیفک سورس ہے اور اسپیسیفک آڈینس ہے۔ آپ کی جو سورس ہیں اور آپ کی جو آڈینس ہیں وہ بہت بڑی ہے کمپیئر ٹو الیکٹرانک میڈیا۔ کسی بھی چینل کے مقابلے میں آپ کی، کیونکہ ایوری باڈی کین کم اکراس اٹ۔ اور پاکستان کے حوالے سے جب ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہماری میڈیا لاز شروع ہی ہوتے ہیں آرٹیکل 19 سے، کہ جی آپ بھی اسی میں اپنا تحفظ ڈھونڈتے ہیں، اور ریاست یا سرکار جب ہاتھ ڈالتی ہیں تو وہ بھی اپنے کیے کرائے کو ڈیفینڈ کرتی ہیں آرٹیکل 19 میں۔ اب پاکستان میں 4-5 ریگولیٹری اتھارٹیاں ہیں جو ریگولیٹ کرتی ہیں۔ ایک واحد ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا جرنلزم کو یا سوشل میڈیا کو، لیکن آپ دیکھتے ہیں سکھ ریلیجیس کنٹینٹ آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسا مواد آ جاتا ہے جو جن سے دل آزاری ہوتی ہے، تو یہ پی ٹی اے کا کام ہے یوٹیوب پہ ہو یا ٹویٹر پہ ہو کہ اس کی رسائی کو ریسٹرکٹ کرے، اور ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ مادر پیدر آزادی تو آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ دنیا میں مختلف قومیتیں، مختلف نظریوں کے لوگ، مختلف مذہبی عقائد والے لوگ ہوتے ہیں، اور جس طرح انسان اس معاشرے میں پلا بڑا ہے وہ دوسرے کے حقوق پہ حملہ آور ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے۔ تو لہذا ہر انسانی معاشرے میں حقوق کو ریگولیٹ کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ریگولیٹ کیا جانے کے عمل کو بعض اوقات ہم شاید پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر آپ پہ کوئی قدغن نہیں ہے، آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں، بولنا چاہیں، کہنا چاہیں، اور لوگوں کی اس کی ایکسس ہو، اور ابھی بھی پاکستان میں باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں ٹویٹر ابھی 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہوا ہے کہ بند ہے، 3 مہینے بند ہے۔ ہمارے اور بھی ایسے سائٹس ہیں، پورنو سائٹس ہیں جن کو آپ اپروچ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ اس کے علاوہ
بعض اوقات یوٹیوب بھی کئی مہینے بند رہتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 19 سے جو آپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں، اب اس کے تحت آپ کو حقوق حاصل کیا ہے. ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ آپ کے کیا وہ حقوق ہیں کہ جہاں پہ کوئی اگر آپ پہ ہاتھ بھی ڈال دیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قانون آپ کے افعال اعمال کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، آرٹیکل 19 جو ہے وہ ایک مدر لا ہے ہمارے آئین کا، اور اس کے تحت ذیلی قوانین بنے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996، یا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002، یا ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002، یا یہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، پیکا پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، یا پیمرا امینڈمنٹ ایکٹ 2017. اب یہ قوانین کیا ہیں، کس لیے بنے ہیں؟ ڈرانے کے لیے نہیں ہے. آپ کے پاس کیمرہ ہیں، اب آپ نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ بحیثیت ایک سوشل میڈیا جرنلسٹ آپ کو ایکنالج کیا جاتا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں دوسرے کسی انسان سے، کسی سیاستدان سے. اب جو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے جو آپ پہ خود بحیثیت انسان ہونے کے اور بحیثیت ایک پاکستانی کے اور بحیثیت ایک شہری کے آپ پہ لاگو ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ جب بھی سوال کریں گے تو آپ پابند ہیں کہ آپ احترام آدمیت کے دائرے میں ہوتے ہوئے کریں گے. یعنی کہ یہ کیمرہ یا اسٹیٹس آپ کو یہ حق نہیں دیتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ بدتمیز ہو جائیں اور آپ سوال کرتے ہوئے دوسرے انسان کی توہین کریں. جدھر آپ نے توہین کی تو وہاں وہ جو پروٹیکشن ہے آپ کو یا جو پریویلیج ہے آپ کی صحافی ہونے کی، وہ آپ نے خود ہی اڑا دی. کیونکہ احترام آدمیت جو ہے آرٹیکل 14 وہ بھی ہمارے بنیادی آئین کا حصہ ہیں. یو کین ناٹ ڈس ریسپیکٹ اینی انڈیویجول انڈر اینی سرکمسٹانس. کسی بھی حالت میں آپ کسی دوسرے انسان کی توہین نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاں قطع نظر کی ریسنٹ مثالوں کے جو آپ کے اور ہمارے بیچ ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ویسی گزارش کر دوں کہ کسی بھی شخص سے، لوگوں کے اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اندر اپنی سیاست ہوتی ہے، مخالف پارٹیوں کے ساتھ سیاست ہوتی ہے، تو لہٰذا تپے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر سے جناب آپ جلدی پہ تیل کا کام کر دیتے ہیں اور آپ سوال نکالتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شخص جس سے سوال کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی جانکاری کے لیے کر رہے ہیں، خبر کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی ایما پہ کر رہے ہیں. آپ پہ سب سے پہلی ڈیوٹی یہ عائد ہوتی ہے کہ کڑوی سے کڑوی بات بھی کریں، لیکن وہ بھی تہذیب کے دائرے کے اندر. یہ حق کہیں سے آپ ڈرائی بھی نہ سمجھیں کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی پوچھنا چاہیں ہم پوچھ سکتے ہیں. نو، کوئی ایبسلیوٹ رائٹ آپ کا نہیں ہے. آپ ہمارے جو اخلاقی، معاشی، سماجی جو اقدار ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ پابند ہیں، کیونکہ آپ کسی دوسرے انسان کی توہین نہیں کر سکتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ احترام آدمیت بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا. جہاں پہ وہ جیل میں ڈسگریس نہیں ہوگا، روڈ پہ ڈسگریس نہیں ہوگا، پولیس کے ہاتھوں ڈسگریس نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ میڈیا کے ہاتھوں بھی ڈسگریس نہیں ہوگا. تو یہ صحافی چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہو، یا اگر وہ جس وقت اپنی اس حد کو پار کرتا ہے اور جواب بھی اس کو اسی طریقے سے آتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی میڈیا کے آزادی پہ حملہ ہو گیا. نہیں، آپ نے اس کے احترام آدمیت کی حق پہ ڈاکہ ڈالا اور اس نے اپنے حق کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور ویسے بھی جو آپ ڈیسنٹ ہو کے خوش اخلاقی سے، پیار سے، احترام سے جو بات پوچھ سکتے ہیں، وہ ایگریشن سے قطعاً آپ کسی بھی انسان کو اس پہ مجبور نہیں کر سکتے. اب آرٹیکل 19 کے تحت آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایون اگر آپ کا سوال بھی اسکینڈولس ہے، مثال کے طور پہ
آپ کسی شخص سے سوال کرتے ہیں کہ جناب پرسوں آپ کو ہم نے کسی خاتون کے ہمراہ دیکھا، بڑے ہی مشکوک حالت میں آپ گاڑی میں ان کے ساتھ جا رہے تھے، اب آپ اس شخص کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، یعنی آپ عوام کی نظروں میں اس شخص کی کردار کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ اب یہ حق آپ کا نہیں ہے، قطعاً وہ حقوق ڈرائیو بھی نہ کریں جو لانے، کیونکہ یہ حقوق وہی چیزیں ہیں جو آپ کا کامن سینس آپ کو سمجھاتا ہے۔ تو لہذا آپ نے کسی کو انٹرویو کیا، خبر اگلوانے کی کوشش کی، اور اب تو مجھے تجربہ ہو گیا کہ صحافی کس طرح خبر اگلوا لیتے ہیں، اگلوا ہی لیتے ہیں، مطلب ہے آپ کو جواب دینے پہ آپ خود ہی مجبور ہو جاتے ہیں، نہ بادل ناخواستہ جواب نہ بھی دینا چاہتے ہیں، آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو پہلے سوشل میڈیا کے انسانیت پہ بڑے پازیٹیو اثرات بھی ہیں اور بڑے نیگیٹو اثرات بھی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ وہ پیار و محبت مفقود ہو گئی، وہ آنا جانا جو ہے تتر بتر ہو گیا، وہ جو ہمارے دور میں چوپال ہوتا تھا، حجرہ ہوتا تھا، ہمارے دور میں مل بیٹھ کے نوجوان جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، پان کی دکان پہ بیٹھ جاتے تھے، یہ چیزیں اب دیکھیں اب ہر ایک آدمی اپنے موبائل تک مفقود ہیں، پوری دنیا میں لگا ہوتا ہے، کسی ایک بھی اب ٹویٹر پہ جناب علی آپ نے دیکھا، ٹویٹر کی حالت دیکھے پاکستان میں، یعنی کہ غلاظت سے بھرپور ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے، گالم گلوچ ہیں، اور جو لوگ انگریزی لکھ سکتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے نا، تو آدمی کو ترس آتا ہے ان کے والدین پہ، کس طرح کی اولاد کی انہوں نے تربیت کی ہے۔ کچھ لوگ ٹویٹر پہ صحافی بنے ہوئے ہیں، اور وہ جناب علی بلکہ ٹویٹر نہیں سوشل میڈیا کے جرنلسٹ بنے ہوتے ہیں۔ میں نے کل ہی ایک کیس دائر کیا منصور علی خان کے خلاف، اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ جو شخص تھا یا ہیں، اس کو میں اس کی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے میری دل میں لائکنگ تھی اس کے لیے، اور یہ بار بار میرے حقوق کو ڈیمیج کرتا تھا، میری بے توقیری کرتا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا ایجنڈا ہے، کس کی ماں پہ کر رہا تھا۔ میں برداشت کرتا گیا کہ ایک دن اس نے حد ہی کراس کر دی، تو میں نے کہا بس اب تمہیں سمجھانے کا اور تمہیں یہ بتانے کا کہ تم قانون کے تابع ہو، یہ وقت آ گیا ہے۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کیمرے کے آگے بیٹھ کے کبھی یہ ایزیوم کر لینا کہ آپ عقل کل ہیں، اختیار کل ہیں، اور آپ جو جس کے حوالے سے کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں ان کے بھی دعوے آپ کریں، کیونکہ کبھی تو پاکستان آئیں گے تو یہ ڈگریاں جو ہیں جو ہوں گی، اور میں نے کی ہیں ایسے کوئی 7-8 لوگوں پہ کی ہیں، یک طرفہ کارروائیاں چل رہی ہے، لیکن جس وقت یہ پاکستان آئیں گے یا پاکستان میں ان کی کوئی جائیداد ہوگی تو وہ ایگزیکیوشن کے پروسیس میں آپ کو منصور علی خان کی مثال دے رہا تھا۔ یہ شخص جو ہیں، اور ایسے میں نے کہی اور بھی لوگ دیکھیں، صحافی بھی دیکھیں، جن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی مطلب ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ آپ کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کر کے اور آپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لغو بے بنیاد بات کرنا، یا سچی بات بھی اس طرح کرنا کہ اس میں بھی آپ کی بے توقیری ہو۔ بے شک آپ سچی بات کریں، آپ کے پاس ایک ڈیفنس ہے، لیکن بے توقیری کا حق آپ کو سچ بات بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی انسان کی بے توقیری کریں۔ عموماً ہم کسی سے سوال کرتے ہیں نا کہ کہاں سے یہ سوال کر رہے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں ذرائع۔ اب ان ذرائع کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ ذرائع کون سے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے جناب کوئی کسی سے پوسر ہو جاتی ہے، اچھا یہ ذرائع ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں جی، نہیں میں نے ابھی بات تو ختم نہیں کی، مجھے تو کرنے تو دوں۔ تو لہذا اب اگر آج آپ ایک رپورٹ دیتے ہیں
مثال کے طور پہ آپ نے قومی اسمبلی کی بات کی. اب لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ٹی وی کو تو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں چینل کو, پیمرا آرڈیننس 2002 کے تحت اس پہ سزا بھی آپ لاگو کر سکتے ہیں, اس کے چینل کو بلاک بھی کر سکتے ہیں, ان پہ جرمانہ بھی لگ سکتا ہے. وہاں پہ ایک کونسل آف کمپلینٹ بنی ہوئی ہے, کوئی بھی شخص جا کے وہاں پہ کمپلین کر دیتا ہے, لیکن چونکہ بڑی ہی اس میں بیوروکریٹک پروسیسز ہوتے ہیں تو عموماً یہ ایک ایفیکیشیس ریمیڈی نہیں ہے, ہونی چاہیے. الیکٹرانک چینلوں کو بھی مادر پیدر آزادی نہ ہو کہ جس طریقے سے اب میں نے جیو ٹی وی کی مثالیں دی. ایک دن انہوں نے مثال دی کہ جناب میں نے کسی ورکر کو تھپڑ مار دیا, اور جس کو تھپڑ مارا تھا وہ تھپڑتا ہی نہیں. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, وہ میرا اپنا گن مین تھا, وہ مجھے کھینچ رہا تھا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اس طرح نہ کرو, اور وہ لوگوں کو جو ہے بیسیکلی میری طرف آنے سے روک رہا تھا. اور یہ 3 دن ہیڈ لائن پہ چلتی رہی. پھر انہوں نے اپنے ویب پیج سے خبر چلا دی کہ میں نے مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگ لی. آپ لوگوں نے وہ خبر دیکھی ہوگی. اس طرح کی جھوٹی خبریں, اور وہ پھر انہوں نے ویب پیج سے اتار دی, وہ خبر ڈیلیٹ کر دی. پھر میں ادھر گھر میں بیٹھا ہوتا تھا, سامنے ہی پٹی چل رہی ہوتی تھی کہ جناب یہ فلاں جگہ یہ ہوا. تو بھائی اللہ تم لوگوں کا بیڑا غرق کرے, یہ صافت ہے. کوئی کیوں نہ ہو, مطلب ہے کوئی کیوں نہ ہو, ایک بات یاد رکھیں, ہر انسان کے لیے اس کی اپنی عزت جو ہے وہ اول نمبر پہ ہیں. بعد میں سیاست آتی ہے, بعد میں جو ہیں پیشہ آتا ہے, اور بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں. جہاں پہ آپ کسی کی عزت کو مجروح کریں گے, اس کو ڈسگریس کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہی کام اگر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, جھوٹ یعنی بعض جگہ پہ تو آپ کو سچ کی طاقت حاصل ہوتی ہے, لیکن اگر آپ جھوٹ موٹ خبریں کنکاکٹ ہوتی ہے. کنکاکٹ کا مطلب یہ ہے آپ ان کو اختراع کرتے ہیں, بناتے ہیں اور پھر پھیلاتے ہیں, اور اس کے پیچھے یہی سنسنی خیزی. اور بعض لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں اس صحافت میں جو لا علاج ہیں, اور جن کی یہ ذہنی یہ کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹیز ہے وہ معاف ہو چکی ہیں, ناقابل اصلاح ہوتے ہیں. تو لہٰذا یاد رکھیں, مختصراً بہت بڑی فیلڈ ہے, بہت بڑی دنیا ہے, یہ اس پہ بات کرنا اور آدمی گھنٹوں بات کر سکتا ہے. شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. قومی اسمبلی میں اگر آپ پہ قدغن لگتی ہیں, یہ وہ وقت ہیں جو پاکستان بھر کے سوشل میڈیا صحافی یہ سن لیں. پاکستان میں گزشتہ کئی ایک سال جو ہیں شعبہ صحافت کے لیے, چاہے وہ الیکٹرانک ہو, پرنٹ ہو یا سوشل میڈیا ہو, اچھے نہیں گزرے ہیں. اور کوششیں ہر دور میں یہی ہوئی کہ کسی طریقے سے ہو تاکہ یہ جو عوام پاکستان کا حق ہے, حق جاننے کا, سچ جاننے کا, اس پہ قدغنیں لگیں. کیونکہ بہت سا, اب یہ گندم سکینڈل تھا, اب یہ گندم سکینڈل تک آپ کی سرکاری دستاویزات تک رسائی ہوتی تو یہ کب کا لیک ہو چکا ہوا تھا. شاید اس وقت جب ہو رہا تھا اس وقت بھی اس کو کرنے سے روکا جا سکتا تھا. اور کتنے ایسے, وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے نا بریونگ, تو بہت ساری چیزیں ابھی بریو ہو رہی ہے, پتہ نہیں کس شعبے میں کہاں پہ کیا گل کھلائے جا رہے ہوں گے. تو لہٰذا اب سیکریسی کے نام پہ آپ کی سرکاری دستاویزات تک قدغن ہے. خان کے اس سائفر کیس نے تو رئیسئی کسری ختم کر دیے کہ جناب سرکاری دستاویز جو ہیں گمانے پر بھی یا پھرانے پر بھی, یا وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بھی 14-15 سال سزا پا سکتا ہے. اور آپ اس لاکھوں سے پڑھیں گے نا, انگریزوں کے دور کا قانون ہے سن 1921 کا. سن 1921 میں یہ قانون جو ہے انگریزوں نے انڈو پاک کے لوگوں کے لیے بنایا تھا تاکہ ان کو جو ہے بالکل مویشیوں کی طرح رکھ سکے. اب وہی قانون
اور یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سویلائز معاشروں میں ان قوانین کو کافی انسانی بنایا گیا. یہ غیر انسانی اور بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ایک قانون ہے. لہذا یاد رکھیں اگر آپ کوئی خبر دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے اور جرأت پکڑیں, ہر اس ایشو پہ آپ لکھیں اور بولیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہے. مثال کے طور پہ یہ 6 ججز کا خط ہے, ٹھیک ہے نا. اب بہت سارے ایریاز آپ کے ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں کا ذہن یہ ہی نہیں ہے کہ ان کو آپ خود ہی ایکسپلور کریں. 6 ججز کا خط ہے, یا اس کے بعد وہ اینتھراکس کا شوشہ ہوا, یا ابھی 3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک صحافی اگر ایکسکلوسیولی اسی پہ بول شروع ہو جاتا کہ یار اچانک یہ 3 دن سے یہ پریس کانفرنس کیوں شروع ہو گئے, دلانا ہے کڑے ہو کے. کیونکہ اگر الیکٹرانک میڈیا کے لوگ اپنے کیمرے لا کے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ میں سے کئی جرنلسٹ ایسے بھی ہیں جن کی اپنی ریچ پورے چینلوں سے زیادہ ہے, تو کس طرح آپ کے آڈینس کو محروم کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ پھر یہ تفریق ہے کہ فلاں میڈیا ہوگا. پہلے زمانے میں یہ اخبار نویسوں کی بھی بڑی قدر ہوا کرتی تھی. اب نصرت جاوید ایک زمانے میں بڑا اچھا لکھا کرتا تھا, میرے خیال میں ڈان اور نیوز کے ساتھ بھی رہا. اس دن اس نے ایک ٹویٹ چلائی. اب اس کی عمر دیکھو, اس کی ایکسپیرینس دیکھو. یہ نہیں ہے نا کہ 2 یا 4 سال کا کوئی ینگ صحافی ہے, وہ ایک اور ساتھی صحافی کو بلاتا ہے, بٹھاتا ہے, اور پھر لائیو کنورسیشن میں میرا ذکر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی میں نے سعودی ایمبیسیڈر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی, میں اسے ملنا چاہتا تھا. یعنی کہ اللہ تم دونوں کا بیڑا غرق کرے. یہ صحافت ہے. اپنی عمروں کو دیکھو, سراسر جھوٹ, بیہودہ بات, اور ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجنے کا, ان کی بے عزتی کرنے کا جی کرتا ہے, کیونکہ یہ انسان ہی نہیں ہے, بونے ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, یہ صحافی ہو ہی نہیں سکتے. کس طرح اتنی غیر ذمہ داری سے یہ جھوٹ بول سکتے ہیں میری رائے بغیر. اور آگے سے یہ نصرت جاوید پتہ نہیں میرے بزرگوں کی عمر کا ہوگا, لیکن ایک دفعہ پھر کہتا ہوں ایسے لوگ لعنتی ہے جو اپنی صحافت کا, اپنی میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. کسی کے اشارے پہ یہ خبر کسی نے, میرے مخالف نے ان کے منہ سے کہلوائی اور یہ استعمال ہوئی, تو لہٰذا ان کی کوئی توقیر بنتی نہیں ہے. اور اگر کوئی میری توقیری کرے گا, میرا حق ہے کہ میں 10 گنا اس کو ریٹرن کروں کہ جی لے لو, سود سمیت لے لو. آئندہ جھوٹ بولو گے تو یہ یاد رکھیں گے کہ فلاں نے اس طرح ریئیکشن دیا تھا. لوگوں کے دل جلتے ہیں, ان کی عزت ایٹ سٹیک ہوتی ہیں, ان کی انائیں ایٹ سٹیک ہوتی ہیں, اور آپ نے اپنے چینل میں خبر کے چکر میں یا کسی کی ایما پہ آپ نے یہ لائسنس حاصل کر لیا کہ جس طرح بولنا چاہیں گے بولیں گے. نہیں بولیں گے, کوئی حق نہیں ہے آپ کو بولنے کا. لیکن چونکہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ کام کیا تو میں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. میرا دل بہت چاہتا تھا, لیکن چونکہ پہلی دفعہ البتہ ریپیٹ کر دیں تو ریپیٹر کو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ان تمام گزارشات کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آنے والے وقت میں آپ پہ اور شاید ریسٹرکشنز آئیں, آپ پہ قدغنے لگیں, آپ کی بے توقیری بھی ہو سکتی ہے, پولیس والے دھکے دے سکتے ہیں, گیٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت بڑے بڑے مقام بنائے ہوئے ہیں, ہمارے دلوں میں بھی ہیں اور پبلک کی نظروں میں بھی ہیں. آج کل ایسے بھی انڈیویجول آپ میں سے ہیں جو اس انڈیویجول کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں جتنے 5 چینلوں کو کوئی نہیں دیکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا, یہاں پہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جن کو خود ہم بھی نہیں دیکھتے ہیں. تو لہذا یہ وقت آئے گا, آپ ایک کام شروع کریں جو میں آپ میں کمی محسوس کر رہا ہوں, اپنے حقوق کے لیے عدالتی جنگ کا آغاز کرو, اور آپ کو وہ پروبونو کیسز لڑنے والے وکیل ملیں گے جو
چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں یہ بحیثیت وکیل ہمارا بھی ایک فرض ہے کہ ہم قانون کی مدد کریں. تو جہاں پہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے آپ کے قانونی حق کے حصول میں، یہاں پہ بہت سارے اچھے وکلاء ہیں اسلام آباد جیسے شہر پہ، اپنے میٹرز کو لے جایا کرو. مثال کے طور پہ آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے یہ آپ کی اسمبلی میں داخلے پہ قدغن لگا دی، تو بحیثیت ایسوسیشن کے بیٹھ کے سب ایک ویڈیو میسج بنا دیتے اور ٹویٹر پہ چلاتے، اس پہ احتجاج کرتے، اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرتے کہ جناب کیوں آپ لوگوں کو یہ اس حق تک رسائی جو ہے انفارمیشن کے حق تک کیوں آپ اس پہ قدغنیں ڈال رہے ہیں. تو یہ بات اٹھتی چلتی اسپیکر صاحب کے کانوں تک بھی پہنچتی. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کمانے کے چکر میں ساتھ میں کچھ اپنے پیشے کے تحفظ کے لیے بھی کچھ وقت اپنی ویڈیو میں دیا کریں. کچھ ٹائم اسی پر بھی ہونا کہ کہاں کہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کچھ اس پہ بھی بولا کریں. ہائی کورٹ میں ہوتی ہیں، الیکشن کمیشن میں ہوتی ہیں، کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہوئے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے. یاد رکھیں یہ پارلیمان کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، نیشنل اسمبلی یا سینٹ یہ کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے، یہ سرکاری دفاتر نو گو ایریاز نہیں ہے. آپ کی موومنٹ کو پاکستان کے ٹیریٹوریل جیورسڈکشن میں کہیں پر قدغن نہیں لگایا جا سکتا ماں سوائے وہاں پہ جہاں قانون نے ایکسپریسلی کوئی قدغن لگائی ہو. مثال کے طور پہ کینٹونمنٹ ایریاز ہے، اب قانون ایک اختیار دیتا ہے ملٹری انسٹالیشن میں داخلے کے حوالے سے قدغن آئیڈینٹی آپ نے دینی ہے، کس لیے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک ایسے دفاتر ہیں، ادارے ہیں جہاں آپ کو خبر کی تلاش میں جانا پڑے، وہاں آپ کو روکا نہیں جا سکتا ہے. اور اگر آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ ان اداروں کے سربراہان سے رجوع کریں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں، اور اگر پھر بھی ممکن نہ ہو تو پھر عدالتی جنگیں لڑا کریں. اور آپ کو ایک دفعہ پتہ چلے، ابھی دیکھو نا الیکشن کمیشن نے ایک زمانے میں آپ لوگوں کے سروے پہ پابندی لگائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ سراسر غیر قانونی تھی، کوئی اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ سروے پہ پابندی لگا دے. تو لہذا ایسے احکامات کو فوراً چیلنج کیا کریں. بے شک عدالتوں میں انصاف کا حصول جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، لیکن بہت سے ہمارے جج بڑے پرو ایکٹیو بھی ہیں. خصوصاً یہ جو آپ کا رائٹ ہے نا، رائٹ لوگوں کا یہ حق خبر جاننے کا اور آپ کا یہ حق خبر دینے کا، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 19 میں ریگولیٹ ہوتا ہے. اور پھر آپ کا پیشہ ہے نا، تو پیشہ جو ہے آرٹیکل 18 آپ کو آپ کے پیشے کے حوالے سے آپ کو گارنٹیز پرووائڈ کرتا ہے. ان تمام باتوں کے ساتھ میں یہ جو نیشنل اسمبلی میں ہیں اسپیکر صاحب سے اور ایوان میں بھی اٹھاؤں گا، اگر کوئی قوانین آتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ایک قانون میں نے چیلنج کیا تھا، رول 265 کے جیل کے اندر کوئی بندہ سیاسی باتیں نہیں کرے گا. اب یہ قطعاً ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے فالتو قوانین بھی ہمارے پاس ہیں، اور ان کا فائدہ بھی اٹھانے کی کوئی کوشش کرے گا. جیل سپرڈنٹ کہے گا کہ اچھا عمران خان کو اندر رکھے لیکن سیاست پہ بات نہیں ہوگی. واہ جی واہ، یہ کس طرح کی مطلب ہے آپ مجھ پہ قانون انفورس کرا رہے ہیں. بندہ عمران خان ہوگا اور آپ کہیں گے کہ جیل میں وہ سیاسی باتیں نہیں کرے گا. ایسے رول کی ایسی کی تیسی. یہ رول 265 آج آپ نے دیکھا نا، عدالت میں ہم گئے، میں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ رول جو ہیں یہ منطق کو، عقل کو، دلیل کو، شعور کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. آج جج صاحب نے ہولڈ کیا جی یہ مینٹینیبل ہے. تو ایسے قوانین کو چیلنج کریں گے. یاد رکھیں یہ بنائیں، جتنے ڈریکونین لاز بنا سکتے ہیں بنائیں. اللہ کا ایک فضل اس ملک پہ ہوا کہ وہ 2/3 میجارٹی فی الوقت رک گئی. اگر 2/3 میجارٹی رہ جاتی، آپ یقین کریں انہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کرنا تھا، ایسے ظلم اور جبر کرنا تھا. آئینی ترامیم کے ذریعے انہوں نے من پسند لوگوں کو ایکسٹینشنیں دینی تھی، اور پھر جو ہونا تھا
شاید لوگ اس کا تصور بھی نہ کر سکتے. تو لہٰذا ان تمام گزارشات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ میں نے آپ کا احترام کیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ دے آر دا لیجنڈز ان دا میکنگ. ایک وقت آئے گا کہ جو اللہ نے, میں آپ کے پیجز دیکھتا ہوں, آپ کے ولاگز دیکھتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اپنی خبروں کو صرف ہائی کورٹ اور پارلیمان تک محدود نہ کریں. کبھی کبھار کوشش کریں. انصار عباسی جو ہیں دی نیوز میں آپ جانتے ہوں گے, انصار عباسی ایک ایماندار ایک صحافی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا اس کی ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم اس کا ایک یہ رہا ہے, بہت سارے اس نے چیزوں پہ باتیں کہی ہے. تو لہٰذا ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے آپ خود جائیں, تفتیش کریں, خبریں نکالیں جو صرف آپ کی ہو, جو یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہے اور 10 مائک سن رہے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ ایک سال میں 10 بھی ایسے خبریں دیتے ہیں, آپ کی ایک فالوئنگ بن جاتی ہے. میرا خیال ہے اس پہ بھی جائیں. اور دنیا میں بہت ساری چیزیں, عوامی لوگ, اختیار, ادارے آپ کو ڈراتے رہیں گے, لیکن اپنے پیشے کے ساتھ, اپنے موقف کے ساتھ اگر آپ ایماندار ہیں اور سچے ہیں, نتھنگ کین فرائٹن یو. تھینک یو. اب اگر کوئی سوال جواب ہے. بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ ہم نے اسپیسیفک رہنا ٹاپک کے اندر اور اسپیسیفک بات کرنی ہے, کیونکہ مغرب کی نماز قریب ہے. تو سر آپ جناب بے شک بند کر دیں. اب میرا نام ناصر بڈانی ہے, میں ایم فل اسکالر ہوں اور 2019 سے میڈیا سے وابستہ ہوں. مین اسٹریم میڈیا میں بھی کام کر چکا ہوں اور اب ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہوں. پہلے سیکھا کرتے تھے ہم صحافت اپنے سینئر صحافیوں سے, لیکن آج ایک سیاستدان سے بھی صحافت سیکھنے کا موقع ملا. اچھا لگا. چلیں آپ نے سنہری جو اصول ہیں صحافت کے وہ ہمیں بتائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ذرائع ہوتے ہیں نا, وہ ذرائع صحافی کے ہمیشہ پوشیدہ ہوتے ہیں اور ذرائع پہ ہی صحافی چل رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ سے گپ شپ ہے کسی کی, کسی اور سے بھی گپ شپ ہے, اس سے کوئی خبر مل گئی تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے گا, ادھر سے مل گئی تو ادھر سے. صحافی ذرائع پہ کام کرتا ہے, پی آر پہ بیسیکلی, کہ وہ اس سے سیاستدان فلانے سے بھی اس کی سلام دعا ہوتی ہے, فلانے سے بھی سلام دعا ہوتی ہے. خیر یہ بات ہو گئی. آپ ہمیشہ ذرائع کی بات پہ تنقید کرتے ہیں. ہاں, سوال الٹا سیدھا نہ ہونا چاہیے. سوال سیاسی ہو, کسی کوئی ریلیٹڈ ہو, کسی جو ہے وہ جینین دلیل سے کوئی سوال ہو تو وہ تو جائز ہے, ذرائع کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا, جب ایک صحافی جو ہے وہ سوال کرتا ہے, کوئی غلطی کر لے, اس پہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں. غلط کرے وہ واقعی جو غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن اگر سیاستدان جو ہے وہ اس کو ٹونٹ کرے یا اس کو جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے تو اس چیز کو مذاق میں بھی لے لیا جاتا ہے, اس کو لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نارمل ہے, ہنس پڑتے ہیں لوگ اس طرح سے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, اس سے بالکل اس پہ نہ لیجئے گا بالکل کہ میں آپ سے بھی جو ہے وہ اس پہ پہلے سے آپ سے ایک خاتون صحافی نے یہ لیجنڈ ہوٹل کے باہر سوال کیا جہاں پہ وہ وقوع پیش آیا یہ وہ. اس وقت خیر میں جا چکا تھا جب وہ سارا معاملہ بنا. آپ نے اس خاتون صحافی کو جواب دیا کہ آپ کے ذرائع بے غیرت ہیں. اس نے بھی ذرائع کا لفظ استعمال کیا. یہ میں اپنے کانوں سے سن کر گیا ہوں, آپ کو یاد ہو نہ ہو, مجھے البتہ یاد ہے. خیر میں اس وقت چلا گیا. تو یہ اس طرح کی یہ سیاستدانوں کو بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. ہر کسی کے, آپ نے خود کہا کہ ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ ہے, ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ کا احترام کرنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ جب آپ سیاست میں نہیں آئے تھے, دیگر جو تحریک انصاف کے رہنما تھے, فواد چودھری کی مثال لے لیں, وہ زیادہ میڈیا سے انٹریکشن ان کا رہتا تھا. تو مطیع اللہ جان اب وہ کئی لوگوں کے آئیڈیل ہوں گے, وہ سینئر صحافی ہیں, ہم انہیں رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی سوال کیا تو آگے سے انہوں نے کہہ دیا کہ کتے ہیں یا کوئی اس طرح. یہ سپریم کورٹ کا واقعہ, تمام لوگوں نے, وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. تو اس طرح صحافیوں کا اور سیاستدانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے, آپس میں ایک دوسرے سے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ان چیزوں کو زیادہ ایک تو وہ نہیں لینا چاہیے, اور دوسرا بہت سارے سیاستدان تنقید کی بھی اس میں رہتے ہیں.
جب وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر بعد میں تنقید کا بھی ان کے اوپر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. میڈیا چیز ہی ایسی. تو بس یہی میری تھوڑی چیزیں تھی اس میں. Thank you. آپ کو کوئی بات بری نہیں نہیں لگی نہیں ہوگی. اچھا میں آپ کو ذرا تھوڑی سی وضاحت دوں. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں بائی ڈیفالٹ ملک میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور صحافی حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو یہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ ان کی میرے ذہن میں یہ ہو کہ میں کہیں ان کی بے توقیری کر دوں. اٹس آؤٹ آف کویسچن. جنرلی آپ دیکھتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے کا ہونا یہ ایکسیپشنز ہے. کئی ایک دفعہ کوئی ہو جاتی ہے, کوئی 3-4 مہینوں میں, روزانہ نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک احترام کا رشتہ ہے. اب جہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے اس کی بھی ذرا آپ دیکھ لیں نا. وہ خاتون کا سوال آپ کو یاد نہیں ہے, میرا جواب تو آپ کو یاد ہے, لیکن اس کا سوال آپ کو یاد نہیں ہے. تو سوال کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا. اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور سوال آپ کا یہ ہے کہ حضرت آپ نے راستے میں آتے ہوئے فلاں کا جیب کاٹ دیا, اور یہ کیمرے پہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اور آگے سے میں پوچھوں کہ کس نے آپ کو کہا, اور آپ کہیں کہ ذرائع کہہ رہے ہیں, تو ان ذرائع کو میں سلام کروں گا؟ آپ بتائیں. اگر مجھ پہ کوئی آپ الزام لگا رہے ہیں تو ذرائع کے پیچھے پناہ مت لو, پھر بتاؤ کہ کیا ایویڈنس ہے, یا پھر یہ کہیں کہ جناب میں خود آپ کی بس قصداً بے توقیری کرنی ہے, ذرائع کو میں کوٹ کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو عرض کروں نا, سنیں نا دوسری میں نے جو بات کی نا, میں آپ کو عرض کروں, میں پھر آپ کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ بے توقیری کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, چاہے آپ ذرائع کوٹ کریں, چاہے آپ فرینڈز کو کوٹ کریں. بالکل ہمیں پتہ ہے, خود ہمارے صحافی حضرات کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, وہ ہم سے بعض اوقات بات پرائیویسی میں اگلوا بھی لیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں اب آپ کو ایک اور مثال دوں. ایک اور حضرت نے جو ہے مجھ سے سوال کیا, ہاں وہ شخص ادھر موجود بھی ہے, ہاں اب اس کو دیکھیں, وہ مجھ سے سوال کرتا ہے, اچھی طرح جانتا ہوں, بلکہ بچوں کی طرح ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں بھیک مانگتے ہوئے فلاں کے پاس جائے اور فلاں سے آپ بھیک مانگ رہے, یہ سوال ہے یا آپ میری توہین کر رہے ہیں؟ سنیں تو صحیح نا, کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ سوال میں مجھے گالیاں سنا دیں, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میں خاموش رہوں گا, برداشت کروں گا؟ جدھر آپ کی, وہ کہتے ہیں نا, آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. انگریزی کا مقولہ ہے کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز. تو لہٰذا جب آپ کسی کے احترام کو, کسی کی عزت کو, اور ہم جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, میں 15 سے دن ہو گئے میں کسی چینل پہ نہیں جا رہا, اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے مجھے منع کیا ہے, اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں, کیونکہ میں تنگ آ گیا تھا. میں بہت سارے صحافی حضرات ایسے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے جن کے پاس میں جاتا تھا, اپنی دانش میں میں نے سچ بولا ہے جو میں سمجھتا ہوں. لیکن میں نے یہ دیکھا نا کہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بعض اوقات چیزیں ہماری جو ہیں وہ کوٹ, اور جس کے نتیجے میں کل سپریم کورٹ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ہے نوٹس دینا پڑا. اور ان لوگوں میں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان میں کامن کیا چیز ہے؟ یہ آزاد قبیلے کے لوگ ہیں. ان میں کامن کیا چیز ہے؟ ان کی زبان جو ہے, کیوں کر کسی کو کیا پڑی ہے کہ جناب عدلیہ کے پیچھے شروع ہو جائے. تو لہٰذا بڑا اچھا کنٹینٹ مل سکتا ہے اگر اس پہ تھوڑا سا ورک کر لیں, اور آڈینس یا عوام کی رہنمائی کے لیے آپ آگے بتا دیں کہ کیا کیا. اب اگر آپ ایک کم پر پروگرام کر لیتے ہیں, کوئی ایگریوڈ ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے عدلیہ آپ کو نوٹس دے, جی یہ کرتے ہوئے آپ نے کوئی بیریئر کراس کر دی, تو یہ نہیں ہے کہ آواز باختہ ہونا ہے, او آسمان گر پڑا, زمین پھٹ گئی اور میں تباہ و برباد ہو گیا. اگر سچ کی بنیاد پہ آپ نے کسی کی ایمان پہ نہیں بلکہ حق و صداقت کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی
ہانیسٹ رائے آپ نے کنوے کی ہے تو پھر اپنے آپ پہ تکیہ کرو اور اعتماد کرو، ہر چیز کا مقابلہ کرو. کیونکہ اگر کسی نوٹس کے جواب میں آپ اپنا ڈیفنس معافیوں تلافیوں میں ڈھونڈتے ہیں تو آپ اپنی بے توقیری کر رہے ہیں. جائیں اور بتائیں کہ یہ میرا موقف ہے، غلط ہے یا درست تھا. آپ نے اپنے تئیں اس کو درست سمجھا اور آپ نے اپنا موقف دے دیا، تو لہذا اس پہ چھوڑ دیں جو سزا دینے والے پہ یا ریگولیٹ کرنے والے پہ، کہ وہ آپ کے اس سٹانس کو کس طرح لیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے بہترین، سب سے قیمتی، نایاب چیز جو ہے وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے. اس کو کسی کے سامنے جو ہے ضائع نہ ہونے دیں. عدالت ہو، سیاست ہو، تھانہ ہو، کچہری ہو، صرف اس وجہ سے کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹ کے اور معذرت کر کے ایک مصیبت کو ٹال سکتے ہیں تو اس مصیبت کو آنے دو، بجائے اس کے کہ آپ صرف مصیبت کو ٹالنے کے چکر میں اپنی بے توقیری کرا دیں. آخری گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 19 جب تک آئین میں ہے، آپ کا حق جو ہے انفارمیشن تک اور انفارمیشن تک رسائی کا جو حق ہے، جس کے تحت اب قوانین بن چکے ہیں، یہ آپ کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا رہے گا. یہ پیکا ہو گیا. اب پیکا جو ہے آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، لیکن پیکا بیسیکلی ایک ٹوتھ لیس قانون ہے. کوئی اس میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، سوائے اس کے کئی احمق ہوتے ہیں جو لوگوں کی ویڈیو ان کو اپنی واٹس ایپ میں بھیج دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کسر ہی اپنے آپ کو ڈبونے میں نہیں چھوڑ دی. کسی کو آپ یہاں پہ یہ جو ہم کیسز کرتے ہیں پیکا کے تحت یا سائبر کرائمز کے، تو اس میں عموماً زیادہ کیسز ہیراسمنٹ کے آتے ہیں. خواتین کی ہیراسمنٹ، ان کی بلیک میلنگ یا ان کے رشتہ داروں کو آپ ویڈیو دیں، اور یہ انتہائی گھٹیا گرے ہوئے انسانی اعمال ہیں. تو ان کے ساتھ تو ہماری کوئی ہمدردی ہوتی ہی نہیں ہے. اور یہ کام، لیکن باقی جو آپ اپنے پیچھے ٹریسز چھوڑتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے